آپ لوگوں سے ایک وعدہ کرنا چاہتے ہیں. آپ شادی کرتے ہیں بہت اچھی بات، لیکن خدا را اپنے اسلام کو اپنی شریعت کو بدنام مت کرو. یہی نرسمہانند سرسوتی جی بولے کہ دیکھو اگر اسلام اچھا ہوتا تو عائشہ نے کیوں ہتیا کی، اگر اسلام صحیح ہوتا تو بہن کلناس کی کیوں ہتیا ہوئی، اگر اسلام صحیح ہوتا تو صابرین کی کیوں ہتیا ہوئی، اگر اسلام صحیح ہوتا تو سائمہ نے کیوں ہتیا کی، اگر اسلام صحیح ہوتا تو آصفہ تو وہ کیا نام ہے اس کا، شائستہ نے کیوں ہتیا کی، اگر اسلام صحیح ہوتا. اب بتائیے اتنے سارے نام اس نے گنائے. اتنی ساری ہماری وہ بہن ہیں جن کو جہیز کے ذریعے سے ٹرول کیا جاتا ہے. شادی ہوتی ہے، شادی کے بعد بھی کیا کہتے ہیں کہ ہم کو سسر نے کھپاچی نہیں دیا، ہم کو سسر نے الٹو گاڑی نہیں دی، ہم کو سسر نے i10 گرانڈ نیوز گاڑی نہیں دی، ہم کو سسر نے، ہم کو بھی گاڑی کا بہت شوق ہے، بہت زیادہ ہم کو بھی شوق، لیکن ہم سسر سے نہیں مانتے. ہم یا آپ میں سے بھی بہت سے لوگوں کو ہے لیکن وہ اپنے سسر کو نہیں مانگتے. لیکن زیادہ بڑی تعداد کن لوگوں کی ہے، اگر گاڑی پسند آ گئی تو سسر کو کہتے ہیں ہم کو گاڑی دیجئے، ہم کو نیوز i10 گرانڈ موڈیفائی ہو کے آئی ہے، گاڑی بہت اچھی، ہم کو گاڑی چاہیے. بہت سے جگہوں پر تو ایسا ہوتا ہے کہ نکاح روک دیتے مولانا، نکاح بعد میں پہلے گاڑی خریدی جانی چاہیے. یہ پریکٹیکلی بات بتا رہا ہوں. ہمارا ایک دوست بولا کہ مولانا عبداللہ ہم کو نکاح ہونا، ہم نے کہا کہ اچھی بات ہے نکاح کرا دیتے ہیں. کیسی لڑکی چاہیے، پڑھی لکھی چاہیے کہ گاؤں سماج کی سشیل چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ پڑھی لکھی بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، خوبصورت بھی ہو. اللہ نے انتظام کرایا اس کے. ہم نے کہا کہ فلاں جگہ پر ایک بچی ہے، چلو دیکھنے کے لیے. دیکھا، بولا مولانا ہم کو پسند آ گئی بچی. ہم نے کہا کہ نکاح تو شادی کر لو. بولا شادی نہیں، پہلے نکاح، آئی وانٹ ٹو نکاح، میں پہلے نکاح چاہتا ہوں مولانا. ہم نے کہا اچھی بات ہے. ہم نے کہا ایک بات بتاؤں، اس کا ابا نہیں ہے، بہت زیادہ چیزوں کا ڈیمانڈ تو نہیں ہے. سب سے پہلی بات، تمہیں کھپاچی تو نہیں چاہیے، اور تمہیں پلسر تو نہیں چاہیے نا، تم کو گلیمر تو نہیں چاہیے نا، تم کو سفاری سیٹ نہیں چاہیے. وہ سفاری سیٹ پتہ نہیں کون سا سیٹ ہوتا ہے، سفاری سیٹ. انہوں نے کہا وہ سب تو نہیں چاہیے. بولا کہ مولانا وہ سب تو نہیں چاہیے، بس ہم کو لڑکی چاہیے. لڑکی ہم کو پسند آ گئی، وہ ہماری بیوی بنے کہ ہم کو اس سے بڑی اور دولت کیا ہو سکتی. ہم نے کہا کہ بہت سمجھدار لڑکا ہے بھائی اس زمانے میں. بولا نکاح کی تاریخ طے کریں. ہم نے کہا کہ فلاں تاریخ کو رکھ لو 2 بجے. بولا ٹھیک. اب جب اس دن 2 بجے انتظام ہو گیا سب کچھ، لڑکی والوں نے اپنا انتظام کیا، اور لڑکے والے سے بھی کہا کہ بھائی فلاں ٹائم پہ پہنچ جانا، نکاح ہو جائے تم لوگوں کا. اب جناب نکاح کا جب ٹائم قریب آنا تو کیا بول رہا لڑکا ادھر سے کہ مولانا ذرا وہ کھپاچی تو دکھا دیتے تو اچھا ہوتا، ذرا وہ تو گاڑی لے لیتے نا تو بہت بڑھیا ہوتا. وہ پورنیہ سے یا کٹھیار سے بہت سستی میں مل جاتی. سستی میں کیا فری میں دے دے گا شو روم والا؟ بھائی 70 80 90 ہزار تو لگتے ہیں یہ کھپاچی وپاچی لینے میں، 1 لاکھ سے اوپر لگ جاتا. تو انہوں نے کہا کہ مولانا تھوڑا اگر وہ تو گاڑی تو اگر دلوا دیتے تو گاڑی دیکھ لیتا تو بہت اچھا ہوتا. ہم نے کہا کہ بھائی ایسا ہے، ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں لڑکی والے سے، لیکن تم تو یہ غلط ہے. پہلے تم نے کہا کہ ٹھیک ہے جو بعد میں ہوگا ہوگا، پہلے نکاح کر لیں. ہم نے بھی یہ بات کہی کہ بھائی پہلے نکاح کر لو، اس کے بعد میں تم کو کھپاچی چاہیے، بلٹ چاہیے کہ ہیلی کاپٹر چاہیے کہ اسکوٹر چاہیے کہ ہیرو پک چاہیے کہ ٹوٹو چاہیے، کیا چاہیے بعد میں، پہلے نکاح تو کر لو. بولا کہ مولانا پہلے گاڑی تو دکھ جاتی نا تو قبل تو بولنے میں خوشی ہوتی. ہم نے کہا واہ بھائی واہ، عجیب نظریہ. ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے لڑکی والے سے بات کرتے ہیں. لڑکی والوں کو کہا کہ ایسا ایسا مسئلہ سامنے آ گیا. بولا اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، مہمان میرے آئے ہوئے ہیں، ہم نے کھانے وانے کا بھی انتظام کچھ کیا ہوا ہے. مولانا ایک کام کیجئے، ان کو کہیے پہلے نکاح پڑھ لو، کل جا کر گاڑی لے لینا، پرسوں گاڑی لے لینا. تو بار بار یہی ضد تھا اس کا. ہم نے کہا کہ نہیں، اس کا ضد بڑھ رہا، اور وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہمارے دروازے پر ایک دوسرا کھپاچی والا بیٹھا ہوا ہے، کھپاچی لے کر ہم نکاح پڑھیں گے تو ہم کو فوراً کھپاچی مل جائے گا وہاں پہ. ہم پھر فوراً سمجھ گئے کہ یہ بلیک میل کر رہا. ہم نے کہا ٹھیک. ہم نے کہا ٹھیک ہے ایک کام کرو، 2 بجے کے بجائے شام کو 6 7 بجے کا ٹائم رکھو نکاح. بولا کوئی بات نہیں، ہم تیار ہیں مولانا. اب دیکھیے کھپاچی کی کیا للک ہوتی، اپاچی کی کیا للک ہوتی. 7 بجے کا ٹائم فکس ہوا. آئے پورے ایک دم شیروانی ایروانی پہن کے، خوشبو لگا کے، ایک دم بابری وابری بنا کے، بڑھیا سے. زندگی میں کبھی فیس واش نہیں کیا ہوگا، اس دن تو بلیچنگ کرا کیا ہے،
कलर वलर करा के आए, एकदम खुशबू लगा के दूल्हे बाबू। उसके बाद हमने गाड़ी का इंतज़ाम कर काजी साहब को, मौलाना साहब को कहा कि भैया इनका निकाह पढ़ा दो। सब कुछ फिलअप करने के बाद काजी साहब ने जब निकाह पढ़ाना शुरू किया, कहा कि मौलाना निकाह पढ़ा देता हूँ। हमने कहा बिल्कुल एकदम निकाह पढ़ाइए। अब उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि निसार साहब आपकी इतनी मेहर है और ये जो भी सिस्टम है सबके सामने में, ये आपका निकाह मैं इससे पढ़ाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है पढ़ाइए। अब उन्होंने कहा कि आपकी बीवी मोहतरमा का नाम खपाची और इसका अब्बा का नाम बजाज शोरूम और इसका मॉडल नंबर सन 2020 और गाड़ी की उम्र ताकत 160 सीसी। इस गाड़ी को खपाची को पूरे नान नफ़का के साथ, पूरे महर बहर के साथ इस खपाची गाड़ी को, सफ़ेद कलर की गाड़ी को आपकी बीवी बनाकर आपको दिया जाता है। बताओ हाफिज़ साहब, क्या आपने इस खपाची को बीवी स्वीकार किया कि नहीं किया? अब वो कबिल तू कैसे बोलेगा? बोला कि मेरा निकाह खपाची से कैसे हो सकता, लड़की से होगा ना। तो हमने कहा कि भैया दोपहर में आपका निकाह हो रहा था लड़की से ना, आपने क्या कहा कि हमको ज़रा वो गाड़ी देख लेते ना तो निकाह हमको कबिल तो बोलने में ज़्यादा मज़ा आता। तो बोलो कबिल तो, इस गाड़ी की वजह से निकाह का टाइम तुमने चेंज कर दिया। तो लो गाड़ी से निकाह पढ़ो, गाड़ी से निकाह पढ़ लो, गाड़ी को बीवी बना लो, बैठ जाओ, चले जाओ, हनीमून भी बनाओ और जाकर खूब बच्चे पैदा करो। जाओ गाड़ी लेकर बीवी बनाकर इसको। तो बोला मौलाना ऐसा कैसे हो सकता? हमने कहा भाई तुमसे कहा कि निकाह पढ़ लो, बाद में गाड़ी का इंतज़ाम होगा, लेकिन तुमने गाड़ी की वजह से निकाह का टाइम तुमने फिक्स चेंज कर दिया। तो इसका मतलब है कि बीवी की कोई अहमियत नहीं, गाड़ी की अहमियत है। तो लो खपाची गाड़ी लेकर जाओ तुम। हमने कहा कि ये वो गाड़ी कभी कभी ट्रैक्टर में भी घुसा देगी तुमको ले जाकर, और बीवी तुम्हारी वो है, तुमको बचाएगी। हमने कहा कि इस गाड़ी की माइलेज क्या 40-45 लाओगे कहाँ से तुम इतना पैसा? एक कॉन्वेंट में पढ़ाते हो जी, 4000 रुपये तनख्वाह है, और इस गाड़ी में अब तो वैसे भी पेट्रोल 100 रुपये लीटर हो गया है। अब तुम 100 रुपये का डालोगे तो यहाँ से अररिया से जोकी, अररिया से पूर्णिया नहीं पहुँच पाओगे तुम, बीच में ठेल के लाना पड़ेगा तुमको। तो 4000 रुपये में 5000 का पेट्रोल ही तुम्हारा फूक जाएगा, फिर कहाँ से आएगा उसका खर्चा? वो बहुत शर्मिंदा हुआ, पूरे जो उसके रिश्तेदार आए हुए थे वो बहुत शर्मिंदा हुए। हमने कहा कि यही चीज़ नहीं होनी चाहिए। इन्हीं खुराफात की वजह से, इन्हीं चीज़ों की वजह से आज आयशा जैसी बहनें खुदकुशी कर लेती हैं, आज साइमा जैसी बहनें खुदकुशी कर लेती हैं, आज गुलनाज जैसी बहनें खुदकुशी कर लेती हैं। हमारे नौजवानों, हमारे साथियों, मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूँगा, मैं आप लोगों से यही इल्तिजा करूँगा कि कुछ भी हो खुदारा अपने जहेज़ को अपने समाज से निकालो, अपने अंदर इनक़िलाब पैदा करो और अपनी शरीयत को बचाने के लिए, कुरान के ऊपर लगे हुए एलिगेशंस को दूर करने के लिए तालीमात को, नॉलेज को हासिल करो। इंशाअल्लाह अगर हमने तालीमात के फील्ड को अपनाया, एजुकेशन के फील्ड को अपनाया, तो हम वसीम रिजवी को भी बता सकते हैं कि वसीम रिजवी तुम्हारे PIL दाखिल करने से हमारे कुरान को कोई नहीं बदल सकता। हमारे कुरान से एक नुक्ता आज तक नहीं बदला गया। बाइबल बदल गया, ऋग्वेद बदल गया, सामवेद बदल गया, अथर्ववेद बदल गया, रामायण महाभारत गीता बदल गया, लेकिन हमारा कुरान नहीं बदला। तौरेत के अंदर तब्दीली हुई, बाइबल में तब्दीली हुई, पूरी दुनिया जानती है उन किताबों के अंदर तब्दीली हो गई, लेकिन सिर्फ दुनिया की एक किताब है कुरान करीम, इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं हुई। क्यों? ज़रा अंदाज़ा लगाया, वसीम रिजवी के डुप्लिकेट खुदा नहीं लगाया अंदाज़ा तो लगाओ। क्या कहा? नकीरस पर बिनंती वर्तानी अदबधानी वरुणस वर्दानी। ईश्वर के संविधान, ईश्वर के कानून, परमात्मा के उपदेश, परमात्मा के वाणी कभी नहीं बदल दे। यही बात कुरान में कही गई, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के फैसले नहीं बदलते। वलन तजिदु लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, अल्लाह तबारक व तआला का निज़ाम कानून भी
کوئی مائع کا لال نہیں بدل سکتا۔ ہمارے اندر جانکاری ہوگی تو ہم وسیم رضوی جیسے بے ضمیر لوگوں کو، ایمان فروشوں کو ہم ان کو یاد دلا سکتے ہیں کہ وسیم رضوی تم نے غلط بیانی کی، تم نے غلط قدم اٹھایا۔ ہم جبھی بتا پائیں گے میرے بھائیو جب ہمارے اندر جانکاری ہوگی۔ ہمارے مسجد مدرسوں پر اگر کوئی الغار کرے گا، ہماری ٹوپی داڑھی پر کوئی الغار کرے گا تو ہم اسی وقت جواب دے پائیں گے جب ہمارے بیچ ہمارے قرآن کی، ہمارے شریعت کی جانکاری ہمیں ہوگی۔ آپ RSS کے نوجوانوں سے پوچھو، ان کو ان کا لکش معلوم ہے۔ آپ VHP کے نوجوانوں سے پوچھو، ان کا سنکلپ موجود معلوم ہے۔ لیکن اگر نہیں معلوم ان کا ٹارگیٹ، ہمارے مسلم نوجوانوں کو ان کا ٹارگیٹ معلوم نہیں ہے۔ میرے نوجوانوں، میرے مسلم بھائیوں، فری فائر گیم سے نکلو، موبائل کی دنیا سے نکلو، واٹس ایپ کی دنیا سے نکلو۔ خدا کی قسم، دنیا کی سب سے بہترین قانون نظام شریعت اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ دنیا کے مذہب کی تعریف ان کے گرو کرتے ہیں، لیکن اسلام کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سے کی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ جس مذہب کی تعریف کرے اس تعریف کو کوئی اس کی برائی نہیں کر سکتا۔ ہاں وقتی طور پر کچھ ظالم لوگ، کچھ برساتی مینڈک ڈگڈگی بجانے کے لیے آئیں گے، جھوٹ بولنے والے جھوٹ بولیں گے، لیکن ان کا دفاع کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو کھڑا ہونا ہوگا۔ اگر ہم اسی طریقے سے خاموش رہے تو آپ پر الزام لگتے ہیں تو آپ کیا جواب دو گے؟ جیسے ہمارے بھائی صاحب نے ابھی بولا کہ بھارت کے اندر مسلم سب سے پہلا امپیرر کون تھا؟ بابر بادشاہ تھا۔ نہیں میرے بھائی، بابر بادشاہ ملک ہندوستان کا سب سے پہلا مسلم امپیرر نہیں تھا۔ سب سے پہلا مسلم امپیرر کا نام، مسلم بادشاہ کا نام بھارت کے اندر آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے، اور ہمارے نرسمہانند سرسوتی جی کو بھی معلوم ہونا چاہیے، اور ہمارے اتر پردیش کے ہمارے لال بھجکر کو بھی معلوم ہونا چاہیے۔ کیا تھا سب سے پہلا مسلم امپیرر کون تھا؟ 1191 اور 90 عیسوی میں بھارت کے اندر پرتھوی راج چوہان کا مقابلہ کر کے کرسی گدی پر بیٹھنے والا سب سے پہلا مسلم بادشاہ کا نام شہاب الدین غوری ہے۔ اس سے پہلے محمد بن قاسم تھے، اس سے پہلے محمود غزنوی تھے، لیکن انہوں نے حکومت قائم نہیں کی تھی۔ انہوں نے باضابطہ طور پر صرف حملہ کیا تھا، لیکن کرسی پر نہیں بیٹھے تھے۔ انہوں نے یہاں پر کسی کو حکمران نہیں بنایا تھا۔ لیکن 1190 اور 91 عیسوی میں پرتھوی راج چوہان اس وقت کا بڑا بادشاہ تھا۔ 1 لاکھ لشکر کا مقابلہ شہاب الدین غوری نے کیا۔ ان کا مقابلہ کیا پانی پت کے میدان میں، وادی سندھ کے طرف، تب جا کر وہ کرسی پر بیٹھے تھے۔ شہاب الدین غوری کے بعد دوسرا مسلمان بادشاہ کا نام یاد رکھنا، تاریخ میرے نوجوانوں یاد رکھیے گا، یہ اتہاس میں آپ کو بتا کر جا رہا ہوں۔ اگر میری اس تاریخ کو آپ نے یاد کر لیا تو میں سمجھوں گا کہ میری تقریر آج کامیاب ہو گئی۔ پہلا مسلم بادشاہ شہاب الدین غوری، دوسرا مسلم بادشاہ ناصر الدین بلبن، تیسرا مسلم بادشاہ جلال الدین اکبر، چوتھا مسلم بادشاہ محمد تغلق، پانچواں مسلم بادشاہ اس دیش کا تیمور لنگ، اور چھٹا مسلم بادشاہ اس دیش کا کون تھا؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، لودھی، سب سے بہلول لودھی۔ اور ساتواں مسلم بادشاہ اس دیش کا کون ہے؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے، وہی جو بھائی صاحب نے بتایا 1526 عیسوی کے اندر سب سے 7ویں نمبر کا مسلم امپیرر کا نام تھا بابر۔ بابر آیا، بابر سے، بابر کے خاندان کو، بابر کی اولاد کو کہا جاتا ہے مغل بادشاہ، مغل سامراج۔ تو بادشاہ بابر آیا 1526 میں، 1526 سے لے کر 1857 تک، 1857 تک، یہ 350 سوا 300 سال کے زمانے میں یہ مغل سامراج کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ ان سے پہلے بھی کون تھے؟ ابراہیم تھے۔ ان سے پہلے کون تھے؟ ان سے پہلے تیمور لنگ تھے، سادات جس کو بولتے ہیں۔ ان سے پہلے کون تھے؟ ان سے پہلے محمد تغلق تھے۔ ان سے پہلے کون تھے؟ ان سے پہلے آپ کے اس بھارت کے اندر، ان سے پہلے ناصر الدین بلبن کے بعد جلال الدین تھے، ناصر الدین تھے، اس کے بعد تھے شہاب الدین غوری۔ 2 بادشاہ ایسے گزرے ہیں، محمد بن قاسم، اس کے بعد محمود غزنوی۔ انہوں نے حملہ کیا ہے اس دیش میں، انگریز نہیں، اس وقت کے ہندو حاکم کے خلاف،
لیکن انہوں نے حکومت نہیں قائم کی تھی۔ یہ تاریخ مسلمانوں آپ کی ہے، لیکن ایک بات یہاں پر آپ کو بتا دیتے ہیں، یہ جو بولتے ہیں نا نرسمہانند سرسوتی جی کہ مسلمان بادشاہ نے آیا جہاد کر کر اسلام کا پرچم لہرایا، آپ ان کو بتا دو کہ ان 750-800 سال کے مسلم امپیرر کا جو زمانہ ہے، شہاب الدین غوری سے لے کر مغل کا آخری بادشاہ کون؟ بہادر شاہ ظفر، آخری بادشاہ مسلمان بہادر شاہ ظفر ہے، جس کے بیٹوں کا سر کاٹ کر تشت میں بھیجا تھا انگریز نے بہادر شاہ ظفر کے سامنے میں، یہی دلی کشمیری گیٹ کے پاس ان کے 2 بیٹوں کا سر کاٹ کر تھالی میں سجا کر دیا تھا بہادر شاہ ظفر کو، اور بہادر شاہ ظفر کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال کر رنگون کے قید خانے میں ڈال دیا تھا۔ تو آخر بادشاہ بہادر شاہ ظفر، پہلا بادشاہ شہاب الدین غوری، ان بادشاہوں کے زمانے میں کسی بادشاہ نے اسلام کا پرچار نہیں کیا، اسلام کی تبلیغ نہیں کی۔ تو اسلام کی تبلیغ کس نے کی جی بھارت میں؟ اسلام کی تبلیغ کی بھارت میں اللہ کے ولیوں نے، الا ان اولیاء اللہ، علماء کرام نے کی، اسکالر آف اسلام نے کی، ہمارے علماء کرام نے، جتنے بھی علماء تھے، دانشوران تھے، انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی بھارت کے اندر۔ ہاں ایک بادشاہ جو 4تھے نمبر کا بادشاہ جن کا نام محمد تغلق ہے، اس محمد تغلق نے بھارت کی دھرتی پر، بھارت کی سرزمین پر اسلام کا پرچار کیا، وہ بھی طاقت کے ذریعے سے نہیں۔ علماء کرام کو کہا کہ علماء مسجد میں مت بیٹھو، مدرسوں میں مت بیٹھو، نکلو باہر اور تبلیغ کرو اسلام کی، اور بتاؤ لوگوں سے کہ لوگوں اسلام دنیا کا سب سے بہترین دھرم ہے، اسلام کے اندر ایک اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اسلام کے اندر نماز ہے، اسلام کے اندر زکوٰۃ ہے، اسلام میں عید جیسی تہوار ہے، اسلام میں عید الاضحیٰ جیسے تہوار ہے، اسلام میں ہمدردی ہے، اسلام میں سود کو حرام کیا، شراب کو حرام قرار دیا، اسلام کے اندر جھوٹ بولنا پاپ ہے، اسلام میں بدنگاہی گناہ ہے، اسلام میں زنا کو بہت بڑا جرم قرار دیا، اسلام میں چوری کی اجازت نہیں ہے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اگر کوئی زنا کرے ہمارا نوجوان، کوئی رات کو 3 بجے اپنی گرل فرینڈ کو لکھ کر بھیجتا ہے ہائے میم آئی مس یو، اگر وہ پھر زنا کرتا ہے تو اسلام کہتا ہے کہ فجلدوا منہما الزانیۃ والزانی، اس نوجوان کو مار مار کر زمین میں سنگسار کر دو، ان کو زمین میں دفن کر دو۔ کون کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے۔ تو ہمارے محمد تغلق جو بادشاہ تھے، انہوں نے کہا کہ مولانا عبداللہ جائیے اسلام کا پرچار کیجئے، نرسمہانند سرسوتی جی کو کہیے کہ نرسمہانند سرسوتی جی اسلام اچھا مذہب ہے، اس کو قبول کر لو، پڑھ لو اس کو تو تمہارا جیون ساکار ہو جائے۔